السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ خوشحالی زندگی نصیب کرے۔ اور ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ بڑا ہی خوبصورت اور دل فریب واقعہ ہے۔ آج کی اس واقعے کا ٹائٹل ہے جہاد کا فرض ہونا اور جنگ بدر۔ بیان فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام الانبیاء پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں آئے ہوئے 1 سال ہی گزرا تھا، لیکن مکہ کے اور تمام عرب کے کافر لوگوں نے آپ کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جہاد کا حکم دیا اور فرمایا ان بے ایمان باغیوں سے لڑو اور ان کی بد دماغی کی سزا دو۔ آپ نے جہاد کا حکم سنتے ہی مسلمانوں کو جنگ کا شوق دلایا اور چھوٹی چھوٹی فوج بنا کر دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھیجنی شروع کر دی۔ بہت سے جنگیں ہوئیں۔ یہاں نمونے کے طور پر چند لڑائیاں کا بیان میں کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ بیان فرماتے ہیں جنگ ابوائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ ابوائے ایک بستی کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ شریف کے بیچ میں تھی، اور اسی سال میں پہلی مرتبہ اذان ہوئی، اور اسی سال میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی رخصتی ہوئی، اور اسی سال میں مہاجرین اور انصار میں بھائی چارگی مقرر ہوئی۔ دوسرے سال میں جنگ بدر کا واقعہ اس طرح ہوا کہ ابو جہل 1000 آدمیوں کا لشکر لے کر بدر کے مقام پر پہنچا۔ وہ وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشکل کا تھا۔ نہ آپ کے پاس ہتھیار اور نہ کوئی لشکر جرار تھی۔ صرف 313 مسلمان تھے، مگر وہ بہادر اللہ و رسول پر قربان ہونے والے 1000 دشمنوں کے سامنے بے سر و سامانی کی حالت میں ڈٹ گئے، اور اللہ کے کرم سے پہلے ہی حملے میں اللہ کی مدد سے ان کے 70 آدمیوں کو پکڑ لی اور تمام کافروں کے سردار ابو جہل کا سر بھی کاٹ ڈالا، اور اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام بھی 1000 فرشتے لے کر آپ کی مدد کو آئے تھے، اور بڑی ہی گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ بہت سے بے ایمان قتل ہو کر جہنم چلے گئے، اور کچھ ڈر کر بھاگ گئے، اور جو پکڑے ہوئے تھے ان سے لڑائی کا خرچہ لے کر سب کو چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فتح دی اور بہت سا مال اور سامان آپ کو عطا فرمایا۔ اس جنگ کے بعد اور ایک جنگ بھی ہوئے، اور اسی سال شعبان کے مہینے میں کعبہ شریف کی طرف نماز
میں منہ کرنے کا حکم ہوا، اور اسی سال میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اور اس کے بعد آخر شعبان میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور آخر رمضان میں صدقہ فطرہ مقرر ہوا، اور عیدوں کی نماز اور قربانی مقرر ہوئی، اور جمعے کی نماز پہلے ہی سال میں مقرر ہو گئی تھی، اور اسی سال میں بدر کی لڑائی کے بعد آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ کی وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ نے ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی سال جنگ بدر کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ کا نکاح ہوا۔ ہجرت کے تیسرے سال بھی بہت سے جنگ ہوئے اور آپ کو فتح ہوتی رہی۔ جنگ بدر کے ختم ہونے پر آپ نے پوچھا کہ ابو جہل زندہ ہے یا مر گیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو میدان جنگ میں بھیجا کہ خبر لاؤ کہ ابو جہل زندہ ہے یا مر گیا۔ تو انہوں نے جا کر دیکھا کہ مردود زخموں سے چور چور ہے اور زمین پر پڑا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی چھاتی پر چڑھ جاتے ہیں۔ تو ابو جہل مردود نے کہا کہ اے بکریاں چرانے والے، تو بڑی اونچی جگہ پر چڑھ کر بیٹھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، تو بتا آج تیری سرداری اور تیری بڑائی کہاں ہے، اور فتح کس کی ہوئی؟ اے بے ایمان، آنکھ کھول اور دیکھ کہ تو اور تیرے ساتھی کیسے ذلیل ہوئے۔ اس مردود نے کہا میاں، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب جو تیرا کام ہے کر، مگر یہ ضرور کرنا کہ میرا سر کندھوں کی جڑ سے کاٹنا، کہ اسے دیکھنے والے کہیں کہ یہ تو کسی بہت بڑے نامور سردار کا سر ہے۔ پھر حضرت عبداللہ نے اس کا سر کاٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کی تلوار بڑی قیمتی تھی۔ وہ تلوار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا اور ارشاد فرمایا، ابو جہل میری امت کا فرعون تھا، اس کی تلوار بڑی قیمتی تلوار تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا اور ارشاد فرمایا، ابو جہل میری امت کا فرعون تھا۔ سبحان اللہ، کتنا دل فریب واقعہ ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، ویسے ہی ابو جہل تمام کافر لوگوں کا سردار تھا، آپ کا بڑا بھاری دشمن تھا۔ فرعون کی طرح جب تک اس کے دم میں دم رہا، آپ کی مخالفت میں سرگرم رہا، بلکہ ابو جہل سرداری اور بڑائی میں فرعون سے بھی بڑھ کر نکلا تھا، کیونکہ فرعون نے مرنے کے وقت عذاب کو دیکھ کر کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، مگر وہ وقت ایمان کے قبول ہونے کا نہیں تھا،
اور اس امت کے فرعون ابو جہل نے مرنے کے وقت بھی سرداری اور بڑائی جتائی اور ساری دنیا کی سرداری اور بڑائی لے کر مرا اور دوزخی ہوا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا اور خوبصورت واقعہ ہے، ہم سب کو اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، کتنا دل فریب اور خوبصورت واقعہ ہے، اس واقعے سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے کہ اچھائی ہمیشہ باقی رہتی ہے اور برائی کا ایک نہ ایک دن خاتمہ ہونا ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیوں کو، ان کے اخلاق و کردار کو قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے۔ ان کے آج بھی قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، پوری دنیا میں لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے موجود ہیں، لیکن اس مردود ابو جہل کا نام و نشان مٹ گیا۔ فرماتے ہیں مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو سرداری اور دکھاوا اور جو ہے ان تمام اس طرح کے برے چیزوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے مہربانی اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سا بھی پسند آیا ہے تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔